حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز برسوں سے حجاج اکرام کی خدمت میں مصروف، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی یوم آزادی کے موقع پر دی گئی تقریر میں ضابطۂ نگاری میں پہلی بار دنیا کی سب سے بڑی این جی او کے طور پر RSS کی تعریف کرنے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے تنقید کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اسے آزادی کی جدوجہد کا توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ آزادی کی جدوجہد اور شہیدوں کی قربانیوں کی توہین ہے، کیونکہ RSS نے آزادی کی تحریک میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ ان کے بقول جب سارا ملک برطانوی سامراج کے خلاف لڑ رہا تھا تو RSS نے آزادی کی جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھا، بلکہ انگریزوں سے ساز باز کرتی رہی۔ اسد الدین اویسی نے مزید کہا کہ RSS نے نہ صرف آزادی کے ہیروز جیسے مہاتما گاندھی کی مخالفت کی، بلکہ ان کے قاتل کو بھی اپنی صفوں میں پروان چڑھنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کو RSS کی تعریف کرنی ہی تھی تو انہیں ناگپور جا کر یہ بات کرنی چاہیے تھی، لال قلعے کے مقدس مقام سے نہیں، جہاں ہمیشہ آزادی کے شہیدوں کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے مطابق یہ اقدام تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہے اور قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش ہے کہ RSS نے بھی آزادی کے لیے کچھ کیا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آزادی کی جدوجہد میں اپنی جانیں نچھاور کرنے والے انقلابیوں، علماء، سیاسی رہنماؤں اور کروڑوں ہندوستانیوں کی قربانیوں کے ذکر کے بجائے RSS کو نمایاں کرنا دراصل ایک خاص نظریے کو مسلط کرنے کی کوشش ہے جو جمہوریت اور آئین کے لیے خطرناک ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آزادی کی لڑائی کے اصل ہیروز کو بھلا کر RSS کو مرکز میں لانا شہیدوں کے لہو کی توہین ہے۔ پردھان منتری 15 اگست کے دن 2025 میں کھڑے ہو کر RSS کی تعریف کرنا، ان کے 100 سال کے مکمل ہونے پر ان کے بارے میں پردھان منتری نے دیش کو جو بتایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جنگ آزادی کی جدوجہد کی ایک بہت بڑی توہین ہوئی، اس لیے کہ RSS اور ان کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ تو جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیے، بلکہ وہ تو انگریزوں کی تائید میں رہتے تھے اور وہ انگریزوں سے زیادہ مجاہدین آزادی سے نفرت کرتے تھے، چاہے گاندھی ہو یا جتنے بڑے بڑے نیتا اس وقت کے وہ ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ RSS ہمیشہ سے 1925 سے لے کر اب تک اور مستقبل میں بھی وہ انکلوسیو نیشنلزم کی مخالفت کرتی رہی، جو یہی انکلوسیو نیشنلزم جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، جو ہمارے مجاہدین آزادی گزرے ہیں، انہوں نے اسی بنیاد پر اس دیش کو آزاد کروایا انگریزوں کی غلامی سے۔ اور جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے وہ ہمارے بھارت کے سمویدھان کے بالکل خلاف ہے، جو سنگھ پریوار اس ملک میں ہیٹریٹ کو پھیلاتی ہے، ڈویژن ہوتا ہے، تو یہ تو پردھان منتری ان کی تائید کر رہے ہیں۔ میرے لیے سب سے آبجیکشنیبل بات اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ انہوں نے RSS کی 100 سال کی تکمیل پر ان کی خدمات کو، ان کے چیزوں کو سراہا ہے۔ ارے پردھان منتری یہ بھی نہیں جانتے ہیں، مگر نہیں اقرار کریں گے کہ بھائی ترنگا کب لہرایا گیا RSS کے دفتر کے اوپر۔ میں بولوں گا کہ NCERT میں یہ کتاب کو شامل کرنا چاہیے، مسلمز اگین پارٹیشن بائی شمس الاسلام، شامل کریے اس کتاب میں، پڑھائیے کون تھا۔ اور یہ بار بار جو جھوٹ بولا جاتا ہے نا پارٹیشن کے بارے میں، ارے بھائی اس وقت کتنے مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا؟ 2 یا 3% کو بھی نہیں تھا، جو انکم ٹیکس دے سکتا تھا، جس کے پاس زمین تھی یا کوئی کنڈیشنز تھے۔ مور دین 90% قریب مسلمان تو ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے۔ یہ تو پورے ایلیٹسٹ راجا رجواڑے بولیے یا زمیندار بولیے، ان لوگوں کو اختیار تھا۔ شمس الاسلام کتاب کو شامل کریے، آپ مسلم اگین پارٹیشن بتائیے۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع، صرف 79,000 روپے میں 15 دن کا مکمل ڈیلکس عمرہ پیکج، حیدرآباد سے حیدرآباد تک گروپ لیڈر کے ساتھ سفر، چاہے ہو 15 دن کا سفر، 20 دن کا یا 1 مہینے کا، سب پیکجز دستیاب ہے۔ اسکول ٹیچرز، کالج اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز، IT امپلائیز، سب کے لیے ہیں خاص 8، 10 اور 12 دن کے خصوصی پیکجز۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے،
तीसरा उम्रा सुलह हुदैबिया से। सब कुछ आलिम दीन की रहनुमाई में। मक्का 5 स्टार और 4 स्टार होटल सिर्फ 200 मीटर्स पर। मदीना 4 स्टार और 3 स्टार होटल्स सिर्फ 50 मीटर्स के फासले पर। एसी रूम अकोमोडेशन, वीजा, टिकट, रोजाना 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बस ट्रांसपोर्टेशन, शोल्डर बैग और हैंड बैग फ्री। गाइड के जरिए मक्का और मदीना की मुकम्मल ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट फ्लाइट्स। इसके साथ साथ गल्फ और फॉरेन विजिट वीजा की सहूलत भी दस्तियाब। यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए स्टूडेंट वीजा, आईएल्स के साथ या बिना आईएल्स के सक्सेस गारंटीड। तुर्की, जापान, सिंगापुर विजिट वीजा फास्ट सर्विस दस्तियाब। एक जरूरी ऐलान, हज 2026 की बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 5,50,000 रुपए में 1 मंथ 18 डेज का पैकेज। जल्दी बुकिंग कराएं। विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस बल्लागुड़ा बिसाइड मार्बल पैलेस, सुभान कॉलोनी, हैदराबाद। ब्रांच ऑफिस बेगमपेट, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, नियर किम्स हॉस्पिटल। आज ही तशरीफ लाएं और अपना मकबूल सफर तय करें।